نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات درود شریف۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے انگنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت ہے اور جن کا پڑھنا دینی و دنیاوی حاجات اور آخرت کی بلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ ان اوراد شریف میں سے درود شریف کے فضائل پڑھنے کا طریقہ اور فیوز برکات میں درود ابراہیمی پہلے نمبر پہ ہے۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا، یا اللہ، نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے گا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا کہ اے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی حاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے صیغوں میں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمودہ ہے۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منازل آسان ہو جاتے ہیں، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وما علینا الا البلاغ۔